وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے عاشورہ سے متعلق اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، اور یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ حضرت حسین کی شہادت کا تفصیلی واقعہ ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس فتنے میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ تو دوستو، جیسے کہ ہماری سیرت کی سیریز چل رہی ہے جس میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ظالمانہ شہادت ہوئی ہے، جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، وہاں تک کہ ہماری بات چیت ہو گئی تھی، اور حضرت عثمان کو شہید کس وجہ سے کیا گیا وہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، جس نے مسلمانوں کا روپ دھارا، اور وہ تھا منافق ہی، اور اس نے مسلمانوں میں ایک فتنہ پیدا کیا جس کو آج بھی لوگ تاریخ کا بہت بڑا فتنہ مانتے ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں فتنۃ الکبریٰ۔ یہ جو فتنہ شروع ہوا ہے حضرت عثمان کے دور سے، یہ اخیر تک چلا، جس کے زد میں حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، جس کے زد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور اسی فتنے کے زد میں حضرت حسین بھی آئے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان اس فتنے سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کی وجہ یہ ہے، ہم کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ آنے والے اور اس زمانے کے فتنوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک چیز فتنے کی شکل میں یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے، بلکہ تین گروپ ہو گئے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو چاہتا ہی تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، یعنی عبداللہ ابن سبا کا گروپ۔ دوسرے وہ بھولے بھالے مسلمان جن سے اجتہادی غلطی ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ اب بھی کے اب بھی چاہیے، تتکال میں چاہیے ایک دم، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو فتنہ ہے جو عبداللہ ابن سبا نے لوگوں میں پھیلایا ہے، ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ تو ضرور لیں گے، اس کا انتقام ضرور لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے میں ہم کچھ ایسا قدم اٹھائے جس میں اور معصوم مسلمانوں کا خون بہا جائے، مدینہ میں خون ریزی ہو جائے۔ اس لیے حضرت علی کہہ رہے تھے حضرت امیر معاویہ سے کہ آپ پہلے مجھ سے بیعت کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ ہم مل کر کے تمام فتنوں کو ختم کریں گے۔ ایک اجتہادی جو ہے نا، بھول چوک ہو گئی۔ بہرحال اب یہ چیز کو آگے بڑھا، اس سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس طرح خلافت ملی، کیونکہ ہم شروع سے سمجھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کس طرح سے ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہماری ترتیب وہ تھی کہ جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر کو خلافت ملی، تو کس طرح ملی اور حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا وہ ہم نے پہلے سمجھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو حضرت عمر کا کیا مقام تھا، بچپن کے ان کے کیا حالات تھے، جوانی کے ان کے کیا حالات تھے، اسلام سے پہلے ان کے کیا حالات تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا، پھر اللہ کے نبی کی صحبت میں، اور پھر خلافت۔ یہ ترتیب ہے ہماری۔ حضرت عثمان کا بھی ہم نے ایسے ہی سمجھا تھا۔ تو چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ سب سے پہلے ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا مقام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں ارشادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ تعلق کیسا تھا، وہ ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور اللہ رب العزت نے نبوت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 9 یا 10 سال کے تھے۔ مردوں میں ہم جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر یقین کرتا ہوں، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور بچوں میں ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ چھوٹے تھے، 9-10 سال کیا عمر ہوتی ہے، آج ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں، 9-10 سال کی عمر میں وہ بچے کیا سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ بڑے ذہین اور فتین تھے اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جیسے کہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کہا تھا، جس طرح ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ اگرچہ چچا زاد بھائی تھے حضرت علی، لیکن عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا ایک بچہ ان کو سمجھتے تھے۔
تو ایک چیز تو یہ کہ بڑی کم عمر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی دونوں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا موقع ملا، کہ گھر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں، اور حالات بھی ایسے کہ ہر جو ہے نا سوکھی کڑوی کسیلی اچھی تمام حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی نے دیکھا ہے۔ اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا رویہ تھا، اللہ کے نبی کو جو تکلیفیں دے رہے تھے، وہ تکلیفوں کو برداشت کرنے میں حضرت علی بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اور آپ ایک نہیں سینکڑوں واقعات حضرت علی کے سنیں گے کہ شروع میں جو لوگ اسلام چھپا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے، تو اس میں جو مین کردار تھا وہ حضرت علی کا تھا، کہ یہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے تھے، ان کے حالات کا جائزہ لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے لیا۔ اب جو ہے ایک موقع ایسا آیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفیض ہو کر کے جوان ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون نوجوان ہو سکتا ہے جس کی جوانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا تربیت میں گزری ہو۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ تبوک کا موقع آیا، جس میں تبوک کے متعلق ہم نے سنا تھا حضرت ابو بکر نے اپنا پورا مال لا کر کے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ایک مقام دیا اللہ نے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال لا کر کے دے دیا۔ حضرت عثمان نے بھی بہت بڑی جو ہے نا تبوک کے اندر اپنی قربانی پیش کی تھی، کئی سو گھوڑے، کئی سو اونٹ، اور پورا جو ہے نظام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک کے موقع پر، عثمان اس کے بعد اگر کچھ نہ کرے، جو بھی کچھ کرے عثمان، اللہ رب العزت اس کے بعد جو ہے عثمان کی مغفرت کر کے رہے گا۔ بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی، وہ سب ہم سن چکے ہیں۔ اس تبوک کے موقع پر جب یہ تین صحابہ بڑے بڑے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جو ہے اپنا سب کچھ لگایا، تو حضرت علی کہاں تھے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تبوک کے موقع پر اور فرمایا علی تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ حضرت علی جو ہے بالکل فکر مند ہو گئے کہ ایسا غزوہ جس میں اللہ کے نبی نے عام بات چلائی ہے کہ سب کو جانا ہے، سب لگانا ہے، ہر چیز قربان کرنی ہے، اور مجھے کہہ رہے کہ تم نہیں چلو گے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مدینہ میں میرے نائب رہو گے، میری جگہ تم سنبھالو گے۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پیچھے رہنے والے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ بتانے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے کیا جملہ کہا دوستو؟ اس جملے کے اندر ان کی فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے رکھ کر کے اللہ رب العزت سے تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے، میں اپنے بھائی علی کو اپنے پیچھے رکھ کر کے جا رہا ہوں، تمہاری مثال ہارون کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی پیغام دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، اور حضرت علی کو بھی تسلی دی کہ تم یہ مت سوچو کہ تم تبوک میں نہیں آ پا رہے ہو، بلکہ تمہارا یہاں رکنا بھی اس سے بڑھ کر ہو جائے گا، کیونکہ تم میرے حکم سے رکے ہو۔ اور جس طرح سے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا اور پوری قوم ان کے حوالے کی تھی، میں اپنی امت کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام۔ پھر آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھی بھیجا تھا، جیسے حضرت معاذ کو بھیجا تھا ویسے حضرت علی کو بھی بھیجا تھا۔ پھر جو ہے حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا، اور نہیں کرتا محبت علی سے مگر مومن، اور نہیں کرتا نفرت مگر منافق۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت اگر کسی کو ہے تو وہ پکا مومن ہے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے اس کے دل میں ذرا سا بھی بغض ہے تو سمجھ جانا وہ منافق ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی اور ایک معیار دے دیا کہ حضرت علی کی محبت کتنی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلے۔ خیبر کا جو قلعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر ایک زوردار حملہ کیا تھا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ تو خیبر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کئی دن لگ گئے اس کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یہ کہا کہ میں کل جھنڈا پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ صاف اعلان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کل جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب سب لوگ اس فکر میں لگے کہ ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جس کا اللہ کے نبی صاف اعلان کر رہے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے مطلب اس کی بھی محبت پکی اور وہاں سے بھی محبت پکی، اللہ کے نبی کی زبانی ہے۔ تو بہت سارے صحابہ سوچنے لگے میرا نام آ جائے تو اچھا ہے۔ کسی کی بھی صحابہ کرام جو ہے دوستوں دینی معاملات میں، اللہ سے تعلقات کے معاملات میں ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کرتے تھے، تو بہت سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کاش میرا نام آ جائے، اے اللہ کاش میرا نام آ جائے، کاش میرا نام آ جائے۔ جب وقت آیا فیصلہ سنانے کا تو سب صحابہ کرام جمع تھے، اور حضرت علی کی سادگی یہ تھی دوستو کہ حضرت علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا نام آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر دوڑائی مجمع پر، فرمایا علی کہاں ہے؟ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، جو آنکھ آتی ہے نا آنکھ جس کو آشوب کہتے ہیں، وہ آئی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، بہت درد کر رہی تھی آنکھیں، تو اس مجلس میں نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ آئین علی. تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے, ان کی طبیعت ناساز ہے. فرمایا بلاؤ اسے. جب بلایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا علی؟ کہنے لگے میری آنکھیں درد کر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا لعاب نکالا, اپنا تھوک نکالا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں وہ لعاب لگایا. فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اچھی ہو گئی. حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جھنڈا پکڑو. اب حضرت علی خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتا ہے, یعنی میرے نبی نے کل ہی کہا تھا, اور میں جو محبت کرتا ہوں اس کا بھی سرٹیفکیٹ مجھ کو مل گیا, میری محبت سچی پکی مجھے کیا پتہ. حضرت علی بہت خوش ہوئے. اور پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے تو جو قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا, اللہ نے اپنا کرم کیا, اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. تو یہ دوستو حضرت علی کا کیا ہے؟ مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مختلف روایت دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈرنے والی بات, ابھی ہم نے جو اتنی ساری چیزیں سنی نا, تو ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, ہم تو حضرت علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں کہی تھی, اس بات سے تمام چیزیں کلیئر ہو جائے گی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دن کہا کہ اے علی, اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی ہے. آپ سمجھے اس بات کو؟ حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دے دیا جو وہ تھے نہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے یہ سن آف گاڈ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے جو تثلیث کے قائل ہے, یعنی تین چیز ہونے کے قائل ہے, ان کا کہنا یہ ہے جیسے ہڈی خون اور گوشت سے انسان بنتا ہے ویسے ہی عیسیٰ اور حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ یہ تین مل کر خدا بنتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا, یعنی خدا بنا لیا ان کو. اور ایک گروپ ایسا ہوا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائی اور ان کو جو ہے نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا, یعنی یہودی. تو ایک تو بن گئے عیسائی, ایک بن گئے یہودی. دونوں نے اپنے جو موقف تھا اس کے اندر غلو کر دیا کہ ایک نے تو خدا کے درجے پہ پہنچا دیا اور ایک نے نبی بھی نہیں مانا. تو اے علی تمہارے ساتھ بھی ایسے ہونے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی آگے کے بارے میں, ایسا ہونے والا ہے. دوسری چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر یہ فرمائی کہ اے علی میں اس بدبخت کو دیکھ رہا ہوں, اس بد نصیب کو دیکھ رہا ہوں جو تم پر حملہ کرے گا اور تمہارے سر پر وار کرے گا اور اس وار کی وجہ سے تمہارا خون بہہ کر تمہاری داڑھی پر آئے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی سے یہ کہا کہ تم شہید ہونے والے ہو. تو ابھی وقت ہو گیا ہے. یہ موضوع ایسا ہے دوستو, اس کو وقت بہت لگتا ہے کیونکہ پوری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ کر کے ہم چلیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی. تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے. ایک بات صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, حضرت علی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا, یہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا. یعنی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ ایسا درجہ دے دیں گے کہ ان کو خدا کے درجے پہ پہنچا دیں گے, اور بعض لوگ حضرت علی سے نفرت کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. الحمدللہ ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم اس جگہ پر ہے کہ ہم نہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور نہ حضرت علی کو ہم جو ہے کوئی کمتر درجے کی چیز سمجھتے ہیں. ہم تو حضرت علی کو خلیفہ رابع, چوتھا خلیفہ, اللہ کے نبی کا چہیتا, حضرت فاطمہ کے سر کا تاج, حضرت حسن و حسین کے والد محترم اور اس امت کے مہربان مانتے ہیں. ہم بیچ میں ہم کیسے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو اتنا اوپر مت پہنچاؤ کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو اتنا اوپر نہیں پہنچایا, اور کسی چیز کو اتنا نیچے مت پہنچاؤ کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اس کو اتنا نیچے نہیں پہنچایا. اسلام جو ہے اعتدال کا مذہب ہے, یہ بیچ میں رہ کے کام کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, لیکن ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کہی ہے. انشاءاللہ یہ جو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آزمائش کا موقع آیا اس کو ہم آئندہ سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عمل کی آسانی پیدا فرمائے, ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بیٹھے موبائل وغیرہ لائے تو